پھر ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں اس بات کا پتہ ہے اکیلے آئے ہیں اکیلے جائیں گے، تو پھر اللہ نے رشتے کیوں بنائے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے تم کو کس کا عمل اچھا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو مائنڈ میں آ سکتا ہے نا، اکیلے آئے اکیلے جانا ہے، پھر یہ رشتوں کی کیا ضرورت تھی، اتنا پیار کیوں دل میں ڈال دیا اولاد کے لیے، ماں باپ کی رسپیکٹ ڈال دی ہے، یہ ڈال دیا وہ ڈال دیا، اس کا خیال کرو اس کا خیال کرو، کیونکہ حقوق العباد اس کی معافی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکیلے پیدا کر کے ہمیں ایگزامینیشن ہال میں بٹھا دیا ہے. اب سالو کرو اپنے اپنے کویسچنس کو. تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے سکھایا نہیں تو کیسے سالو کریں. کیسے آپ کو کوئی پیپر پکڑا سکتا ہے جب تک آپ کے پاس بک نہ ہو، آپ نے اس کو پڑھا نہ ہو. یہ ہے ہمارے پاس بک الحمدللہ. اوپن بک ایگزام کبھی سنا آپ نے؟ اوپن بک ایگزام یونیورسٹیز میں اکثر ہوتے ہیں. بک بھی رکھ دیتے ہیں اور آپ کو پیپر بھی دے دیا، اور آپ اس میں سے نکال کے پھر دیکھا جاتا ہے کس طریقے سے آپ نے اس کوشچن کو اٹیمپٹ کیا ہے. اپنے ورڈز میں آپ کو اس کو سمجھ کے لکھنا پڑتا ہے. تو وہ 3-4 گھنٹوں میں آپ اس کو سالو نہیں کر سکتے جب تک آپ نے پورا سال اس کو پڑھا ہوا نہ ہو. اے انسان کیا ہوگا، اب تو اکیلا ہی آئے گا ہمارے پاس، جیسا پہلی بار تم اکیلے آئے تھے. وَتَرَكْتُمْ، بہت خوبصورت آیت، اور تم چھوڑ آئے ہو ماں خولناکم، جو ہم نے تم کو نعمتیں دی تھیں. انڈر لائن کریں اس کو، ہم سب کو یہی حال ہونے والا ہے. جو نعمتیں اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دی تھیں، کیا کیا نعمتیں اللہ نے دی ہیں. اللہ نے ہمیں گھر دے دیا، بچے دے دیے الحمدللہ، مال اولاد، ہر قسم کی نعمت، صحت دے دی، رشتے ناطے محبت پیار، یہ بھی نعمتیں ہیں نا، اتفاق، یہ سب نعمتوں میں آتا ہے. وہ جو وارڈروب میں ہماری ڈیزائنر سوٹس لٹکے ہوئے تھے، ہماری روانگی کا وقت آ گیا وہ ادھر ہی رہ گئے. ہماری جیولری، نعمتیں ہیں نا، دنیا میں ہم استعمال کرتے رہے. یہ ڈائمنڈس اور گولڈ اور سلور سب تم چھوڑ آئے ہو. کہاں؟ وراء ظہورکم، اپنی پشتوں کے پیچھے. جب موت کا فرشتہ آتا ہے ہر انسان کے لیے، یہاں تو یہ کافر کے بارے میں پیچھے سے اس کی کنٹینویشن چل رہی ہے. موت کا فرشتہ آتا ہے، موت کا فرشتہ جیسے دیکھ لیا پیچھے کے سارے دروازے بند. پھر چاہے کوئی کتنا بھی قریب بیٹھا ہو، آپ کو ہوش نہیں ہے، آپ کو صرف وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے. وہیں سے آپ اکیلے ہو جاتے ہیں. موت کا فرشتہ جب ہم دیکھتے ہیں وہیں سے ہماری اکیلا پن شروع ہو جاتا ہے. پھر وہاں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا. جی توبہ کے دروازے بند ہو گئے، وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا، بچے سارے ڈاکٹرز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں ماشاءاللہ جن کو پڑھایا تھا، وہ سب کھڑے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں، جان میری نکالی جا رہی ہے، میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو بہت خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْتُمْ، اور اے انسان تو چھوڑ آیا ہے مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو نعمتیں ہم نے تم کو دی تھیں، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تمہاری پشتوں کے پیچھے. پھر پوچھا جا رہا ہے ان لوگوں سے جو شرک کرنے والے ہیں دنیا میں، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو انہوں نے اپنا الہ بنایا. کیا پوچھا جا رہا ہے؟ وَمَا نَرَا، اور نہیں ہم دیکھتے، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ، شُفَعَاءَكُمْ، تمہارے سفارش کرنے والے، الذین، وہ لوگ جو زعمتم، تم بڑا زوم رکھتے تھے ان کا، بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، انہم، بے شک وہ، فیکم، تم میں سے تھے، شرکاء، تمہارے ہی شریک، جن کو تم اپنا اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، تمہارے دوست. کہاں چلے گئے ہیں وہ؟ تمہارا مال، ہمیں مال پہ بھی بڑا زوم ہوتا ہے نا، میرے پاس تو سب کچھ ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن مرتے وقت دونوں ہاتھ خالی، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے سب کچھ ختم کر دیا ایک ہی جھٹکے میں، کوئی شریک کوئی بھی نہیں. سورہ بقرہ کی بہت خوبصورت آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، جب کسی کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور جب کوئی فدیہ بھی تم سے نہیں لیا جائے گا. دنیا بھر کا سونا
گولڈ اللہ کو دو فدیے میں، یا اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، اللہ نہیں لے گا اس کو. وما ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. سوچیں کیا کر رہے ہیں ہم، کیا کمائی کر رہے ہیں ہم اپنی آخرت کے لیے، جہاں ہمیں فار ایور جانا ہے، جہاں ہمیں فار ایور رہنا پڑے گا. اور اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو. الحمدللہ، دیکھیں ہم صحت مند ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، اب بھی کچھ نہیں گیا. موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے پہلے، اس میں بھی حکمت تھی نا، اللہ نے پہلے سے موت بتائی نہیں، ورنہ تو ہم اسی رات سب کچھ کر لیتے، اسی رات سب کچھ کر لیتے. نہیں، اللہ نے نہیں بتایا، تاکہ انسان مسلسل محنت میں رہے، اللہ کی رضا میں رہے، وہ کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے پہلے جو بھی استغفار کرے گا انشاءاللہ اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو تو معاف کر دے. لقد، البتہ تحقیق، تقطع، کٹ گئے، بینکم، تمہارے درمیان، سارے کے سارے رشتے ناتے، کنیکشنز سب کٹ گئے ہیں، ڈراپ ہو گئے ہیں. وضل، اور گم ہو گئے، عنکم، تم سے، ما کنتم تزعمون، جس کا تمہیں بڑا دعویٰ تھا. میرے اتنے اتنے بیٹے اور سب کو آفیسر بنا دیا، سب کو ڈاکٹرز بنا دیا، میرے بڑے کام آئیں گے بڑھاپے میں کام آئیں گے، تو موت کے وقت کون کام آئے گا. مال کماتے رہے، نہ حلال کا نہ حرام کا کوئی فکر ہی نہیں، کیونکہ یہ مال آگے میرے کام آنا ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی کمائی کرتے ہیں، سوچیں آپ، ہمارا پہلا سینٹنس کیا ہوتا ہے؟ کام آئے گا، کام آئے گا، فیوچر کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے رشتے ناتے، چاہے وہ مادی چیزیں تھیں، دنیاوی نعمتیں تھیں، یا دنیاوی رشتے تھے، سب کچھ کٹ گیا، کچھ نہیں رہا تمہارے پاس. اس لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے اور اس کی رضا کے کام کرنے ہیں. وہ اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ، فالق، وہ پھاڑنے والا ہے، حب، دانا، ونوا، اور گھٹلی. سیڈ کو جب اگر وہ زمین کے سرفیس کے اوپر ہے تو کچھ اگائے گا؟ کچھ بھی نہیں. کیا کرنا ہے؟ اس کو زمین کے اندر ڈالنا ہے. کون ڈالتا ہے اندر؟ ہم. اللہ نے ہمیں سکھایا، اللہ نے ہمیں سکھایا اس کو اندر ڈالو. یہ ہے محنت، اتنی محنت ہمیں کرنی پڑے گی. ڈال دیا، چھپا دیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے اندھیرے میں جا کے اس کو پھاڑ دیا، اور پھر اس میں سے دیکھیں بیج جو ہے کس کلر کا ہوتا ہے؟ کیا وہ گرین ہوتا ہے؟ پھر یہ گرین پودا کہاں سے نکلتا ہے؟ کہاں سے آیا یہ گرین پودا؟ کس نے نکالا اس کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سیڈ سے گرین کومپل نکالی، اور پھر پودا، اور اس کے بعد اسے درخت بن گیا. یخرجو، وہ نکالتا ہے، الحی، زندہ کو، من المیت، مردہ سے. اور کیا کرتا ہے؟ وہ مخرجو، اور وہ نکالتا ہے، المیت، مردہ کو، من الحی، زندہ سے. اور آپ کو پتہ ہے اس کی مثال میں بار بار آپ کو بتا چکی ہوں. ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ جو یہ سب کام کرنے والا ہے. ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے تم بہہ کے جا رہے ہو اے انسان؟ کیوں لوگوں کو سہارا بناتے ہو؟ سارے سہارے کٹ جائیں گے، بچے گا تو کیا؟ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سہارا. فارق الاسباح، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے. فالق، پھاڑنے والا ہے، نکالنے والا ہے، اصباح، صبح کو. وجعل اللیل، اور بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو، سکنا، سکون کے لیے، آرام کے لیے. کیسے سارا دن ہم بھاگتے ہیں، کام 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 کام، رات کا وقت آتا ہے آرام سے سکون سے الحمدللہ اپنے بیڈز میں چلے جاتے ہیں. والشمس، اور اللہ نے بنایا سورج کو، والقمر، اور اللہ ہی نے بنایا چاند کو بھی. کس لیے؟ حسبانا، حسبانا، شمار کرنے کے لیے، حساب کتاب لگانے کے لیے. الشمس والقمر بحسبان، سورہ رحمان آیت 5. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو حساب کتاب لگانے کے لیے پیدا کیا. ذالک، یہ ہے، تقدیر، ایک اندازہ، العزیز العلیم، غالب اور جاننے والے کی طرف سے. اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا
लशम्स यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर, सूरज की मजाल नहीं कि चांद को जा पकड़े। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उन सबको एक वक्त दे दिया है, एक काम समझा दिया है। सब चीज़ें अल्लाह की फरमाबरदारी करती हैं सिवाय इंसान के। हम मनमानी करते हैं। सूरज को देखें कितना बड़ा है, हम तो उसको सही से ठीक से देख भी नहीं सकते, हमारी आंखों में इतनी ताकत ही नहीं है, वो भी अल्लाह का फरमाबरदार। हम इंसान क्या चीज़ है, हम कितनी बड़ी सी चीज़ समझते हैं हम अपने आप को। हम मनमानी करते हैं। सूरज को देखो, चांद को, रात दिन से पहले और दिन रात से पहले कभी आई? दोनों एक साथ मिल सकती हैं? कौन पहले आता है? पता नहीं, वल्लाहु आलम, वल्लाहु आलम। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का तरीका है कि उसने हर चीज़ को उसका काम समझा दिया है। और क्या किया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने? वहुवल्लज़ी, और वही ज़ात पाक, वही अल्लाह सुब्हानहु व तआला जाला, पैदा किया, लकुम, तुम्हारे लिए, अन्नुजूम, तारों को। क्या काम है तारों का? लितहतदू, ताकि तुम हिदायत हासिल करो, रास्ता तलाश करो, बिहा, साथ इन तारों के, फी जुल्मात, अंधेरों में, अलबर वल बहर, खुश्की के और समंदर के, रास्ता मालूम करो। और सितारों का, और सितारों के काम क्या है? अल्लाह ने इसको जीनत बनाया। किस चीज़ का? आसमान का। आसमान को खूबसूरत बना दिया, प्लेन नहीं बनाया, बल्कि उसमें तारे लगा दिए, सितारे लगा दिए ताकि वो खूबसूरत नज़र आए। और क्या किया? वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, और हमने इन तारों को शैतान के भगाने के लिए भी बनाया। जी, सूरह मुल्क में आता है ये। कद तहकीक, फस्सलना, हम खोल खोल के बयान करते हैं, आयाती, आयात को, लिकौम यालमून, उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और इल्म कहाँ से आएगा? जी, पढ़ने से। इस कुरान को पढ़ने से ही इल्म आएगा। वह हुवल्लज़ी, और वही ज़ात पाक है, अंशाकुम, पैदा किया तुमको, मिन नफ्सिन वाहिदिन, एक जान से। किससे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है कि एक जान से सब लोगों को पैदा किया गया। फिर क्या हुआ? फ़मुस्तक़र्रुन व मुस्तौदउन, अल्लाह ने उनके लिए मुस्तक़र पैदा किया और मुस्तौदा। मुस्तक़र क्या है? वो जो हम इस ज़मीन पर गुजारते हैं ज़िंदगी। मुस्तौदा क्या है? मरने के बाद हमें जहाँ सौंप दिया जाएगा। अल्लाह ने एक साइकिल बना दिया हमारी ज़िंदगी का भी। क़द तहकीक, फ़स्सलनल आयाती, हम खोल खोल कर बयान करते हैं आयात को, लिक़ौम यफ़क़हून, उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं। समझ किसको आएगी? जो गौर व फ़िक्र करेगा, समझेगा इस बात को। वह हुवल्लज़ी, और वो ज़ात पाक, अंज़ला, उतारा उसने, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी को। किस शक्ल में? बारिश। फ़अख़रजना, फिर निकाला हमने, बिही, साथ उस पानी के, नबाता, कुल्लि शै, हर चीज़ की खेतियाँ, नबातात। फ़अख़रजना, फिर निकाला हमने, मिनहु, उस के साथ, किसके साथ? पानी का जिक्र चल रहा है ना, इस पानी के ज़रिए क्या होता है? और खदेरा, सब्ज़ा। नुखरिजु, हम निकालते हैं, मिनहु, उससे, हब्बन, दाने, अनाज। खेतियाँ बनी, फिर उसमें बालियाँ आई, अनाज आ गया, मुतराकिबन, एक दूसरे पर सवार। क्या इसमें क्या चीज़ शामिल है? क्या समझते हैं आप? फ्रूट्स, फॉर एग्जांपल अगर हम पोमेग्रेनेट, अंगूर या अनार, इन चीज़ों को देखें, उनके दाने एक दूसरे के ऊपर, एक मुतराकिबन, सवार हैं एक दूसरे के ऊपर। या सिट्टा जो होता है उसको देख लें, या गंदम की जो बालियाँ होती हैं, अगर उसको ऐसे खड़ा करके देखें, वो सब एक दूसरे के ऊपर सवार होते हैं। वमिनन नखली, और खजूरों में से अल्लाह ने ये भी पैदा की इस पानी के साथ, मिन तलइहा, उनके खोशों में से, जो खोशों में लिपटी होती हैं, कब्र्स में होती हैं, क़िनवानुन, गुच्छे के गुच्छे, दानियाँ, झुके हुए, खजूरों के गुच्छे झुके हुए हैं। वजन्नातिन, और बागात, मिन अनाबिन, अंगूरों में से, वज़ैतून, जैतून, ऑलिव्स में से, वर्रुम्मान, और अनार, पोमेग्रेनेट में से, मुतशाबिहन, एक जैसे, मिलते जुलते, वगैर मुतशाबिह, और मिक्स, मिले जुले, जो एक जैसे नहीं हैं। फ्रूट्स दिखने में एक जैसा, लेकिन जब आप खाते हैं क्या वो एक जैसे होते हैं? नहीं, डिफरेंट। एक ही एप्पल, दो एप्पल, एक डिफरेंट टेस्ट और दूसरा जायके में वो मुख्तलिफ हैं। उन्जुर, उन्जुरु,
دیکھو الا ثمرہ اس کے پھل کی طرف، اذا اثمرا جب وہ پھل لائے، وینعہ اور جب وہ پکنے لگے۔ کس چیز کی طرف غور و فکر کروائی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اور کون سی نشانیاں؟ آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم زمین کے اندر اتنے مائل جو ہیں آپ سرنگ بنائیں، ٹنل بنائیں، اندر جائیں، وہاں ریسرچ کرو، نہیں۔ پودا دیکھو سامنے کیا ہے، کھجور کا درخت دیکھو، انگور کو دیکھو، زیتون کو دیکھو، اور کب دیکھو؟ جب وہ پھل لے کر آئے، انیشیل سٹیج، اور پھر جب وہ پکنے لگے، ینعہ جب وہ پکنے لگے۔ دیکھو کس سٹیج سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، پھر وہ تمہارے کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ ان فی ذالکم بے شک یہ تمہارے لیے لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ کس کا ایمان؟ آمنت باللہ اللہ پہ ایمان، کہ بے شک یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کر رہا ہے۔ وجعلوا اور وہ بناتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، شرکاء شریک۔ اب سب کچھ اللہ دے رہا ہے، لوگوں کا حال سنیں، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ شرکاء الجن جنوں میں سے، وخلقہم حالانکہ ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ جن الہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی مخلوق ہے جس کو اللہ نے کس سے بنایا؟ آگ سے۔ آگ سے جنوں کو بنایا گیا، سورہ رحمان میں اس کا ذکر آتا ہے۔ وخرقوا اور گھڑ لیے انہوں نے، لہو اس کے لیے، بنینا بیٹے، و بنات اور بیٹیاں، بغیر علم بغیر کسی علم کے، سبحانہ وہ تو پاک ہے ہر قسم کے شریکوں سے، وتعالی عما یصفون اور وہ بہت بلند ہے اس سے جس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ یہود نے کیا کیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا کہا۔ نصارہ نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا کہا۔ اہل مکہ نے کیا کیا؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ ہر دور میں نہ ماننے والوں نے اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے۔ سبحانہ وہ تو پاک ہے اس سے، وہ تو پاک ہے کہ وہ اپنا بیٹا بنائے۔ کیوں؟ لہو ما فی السماوات والارض اسی کے لیے ہے جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے۔ کل لہو قانتون ساری کی ساری مخلوقات اس کی فرما بردار ہیں۔ اس کو بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے جو اس کی فرما برداری کرتے پھریں اور اس کی نسل کو آگے بڑھائیں۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، یہ ہم انسان ہیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہم محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بدیع السماوات وہ اللہ، وہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ماڈل کے آسمانوں کو بھی بنایا اور زمین کو بھی بنایا۔ انا کہاں سے ہوگا، یکونا ہوگا، لہو اس کے لیے، ولد کوئی بیٹا۔ بیٹا اللہ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم اور نہیں ہے، حالانکہ نہیں ہے، تکن اس کے لیے، لہو صاحبہ اس کے لیے کوئی عورت، کوئی بیوی، جس کی بیوی ہی نہ ہو اس کا بیٹا کہاں سے آئے گا؟ اے انسانوں عقل سے کام لو۔ وخلق اور پیدا کیا، کل شیء اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو کیا بنایا؟ فرش بنا دیا۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ اور اس کے ساتھ اللہ نے تمہارے لیے پھل بنائے تاکہ تم اس کو کھا سکو۔ پھر تم کیا کرو؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا بس نہ بناؤ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک۔ یہ سارے کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اکیلے کیے ہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ذالکم اللہ یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ربکم تمہارا رب۔ کون رب؟ خالق، مالک، مدبر۔ لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ سوائے اس ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ خالقو پیدا کرنے والا ہے، کل شیء ہر چیز کو، فاعبدوہ بس اسی کی عبادت کرو اے انسانوں۔ وہو علی کل شیء وکیل اور وہ ہر چیز پر، ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز کا وکیل ہے وہ۔ لا تدرکہ الابصار نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں۔
کسی کی نظر اس کو دیکھ نہیں سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ اور وہ ہر ایک کو دیکھ سکتا ہے. اس کی نظر ہر بندے کو کیچ کر سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور اس کا ذکر بہت خوبصورتی سے کیا گیا سورہ الاعراف. سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قال، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرتے تھے نا، اب بات کرتے کرتے کچھ زیادہ ہی فرینک ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرماتے ہیں رب ارینی، یا اللہ مجھے دکھا دے. کیا دکھا دے؟ کیا چاہیے تجھے؟ انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا قال لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا اے موسیٰ، سدھر جا. لیکن انہوں نے کہا نہیں مجھے تو آپ کو دیکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن تو دیکھ اس پہاڑ کو، تو پہاڑ کی طرف دیکھ. فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اگر یہ اپنی مقامہ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، استقر مکانہ فسوف ترانی، پس تو بھی مجھے دیکھ لے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنا جلوہ دکھایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکھا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اللہ کے نور کو برداشت نہ کر سکا. وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، وہ بے ہوش ہو گئے. فلما افاقہ، جب ان کو ہوش آیا، جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ گلا کیا اللہ سے، اللہ یہ کیا کر دیا، میں تو دیکھا ہی نہیں، ابھی تو کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، میں بے ہوش ہو گیا. نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا کہا انہوں نے کہ فلما افاقہ، جب ان کو افاقہ ہوا، قال سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے، صحیح نہیں تھی وہ، اور میں کیا کرنے والا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں پہلا ایمان لانے والا ہوں، بن دیکھے میں اللہ پہ ایمان لانے والا ہوں، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کیا کہا گیا؟ لا تدرکہ الابصار، کوئی نظر اس کو پا نہیں سکتی، وہ سب کو پاتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، لیکن کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا. اللہ کو کسی پیغمبر، کسی رسول نے بھی نہیں دیکھا، کوئی انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا. وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے ہر انسان کے بارے میں، ہر مخلوق کے بارے میں. سورہ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. ہم بھی بڑا دعویٰ کرتے ہیں نا، میں اپنے بچے کو بڑے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، وہ الگ بات ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا دنیا ہے بنا دی. اللہ سب کو نیکی کی ہدایت دے اور ہم سب کا صدقہ جاریہ بنائے. قد تحقیق جاءکم، آئیں تمہارے پاس، بصائر نشانات، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. فمن، پس جو شخص ابصر دیکھے گا ان نشانات کو، فلنفسہ تو اس کی ذات کے لیے ہی اچھا ہے. جو شخص بھی اللہ کی ان عجائبات کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے گا تو اس کا فائدہ کس کو ہونے والا ہے؟ اسی کو ہونے والا ہے. ومن عامیہ، اور جو شخص اندھا بنا رہا، فعلیہا پس اسی کو اس کا نقصان پہنچنے والا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، نیکی کرو گے تمہیں فائدہ ہے، اگر تم کوئی برائی کرو گے، گناہ کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہارے ہی سر پر ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر نگران، میرا کام پہنچا دینا ہے، تمہاری نگرانی کرنا نہیں ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ہم کھول کھول کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ وہ کہیں درستہ، وہ تو کہیں سے پڑھ آیا ہے، لِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم بیان کر دیں اس قرآن کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. بیسیکلی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل مکہ نے الزام لگایا کہ 2 رومی غلام جو ہیں وہ آپ کو یہ قرآن سکھاتے ہیں. ایک کا نام یسار تھا، یا سین الف را، اور دوسرے کا نام جبر. یسار اور جبر 2 رومی غلام آپ کو پڑھاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اس قرآن میں کھول کھول کے آیات اسی لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ وہ لوگ اس کو سمجھے جو اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو نہ مانے، میں نے مان کے نہیں دینا، تو وہ کیا کہیں گے؟ الزامات لگائیں گے. کسی نے شاعر کہا، اور کسی نے کاہن، اور کسی نے مجنون. کیوں کہا؟ کیونکہ وہ مان کے دینے والے نہیں. کسی نے اس کو جادو کہا. اتبع،
میں پیروی کرتا ہوں ماں جو اوہیا وہی کی جاتی ہے الیکا آپ کی طرف، اتبع پیروی کرو اس کی جو وہی کی جاتی ہے الیکا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، من ربک تیرے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو کون ہے رب؟ وہ جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وَأَعْرِضْ اور اعراض کیجئے، اگنور کر دیں، عن المشرکین مشرکوں کو، فعفو وصفحو درگزر کریں معاف کر دیں، ان کے ساتھ بحثیں نہ کریں کیونکہ اس میں ٹائم ویسٹ ہوگا نا، تو ہمیں ٹائم ویسٹ کے لیے نہیں کہا گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ سبحانہ وتعالی، مَا أَشْرَكُوا تو نہ وہ شرک کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو علیہم ان پر حفیظہ نگران، اللہ نے آپ کو ان پہ نگران نہیں بنایا بلکہ کام کیا ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، وَعَلَيْنَا حساب ہمارا کام ہے حساب لینا، حساب ہم لیں گے، وَمَا أَنْتَ اور نہیں ہو تم علیہم بوکیل ان پر کارساز، ان کے کارساز بھی نہیں ہیں آپ۔ اب اگلی آیت، وَلَا تسبو اور نہ تم گالی دو، الذین ان لوگوں کو جو یدعون وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا مشرکوں کو گالی نہیں دینی، ان کے معبودوں کو، بتوں کو۔ دیکھیں اسلام پیس پیس پیس، امن، ایک بے جان چیز، بت کیا ہے؟ بے جان چیز ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بتوں کو بھی گالی مت دو، کیوں؟ کیونکہ ریفلیکس سیکشن میں وہ کیا کریں گے، فَيَسُبُّ پھر وہ گالی دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، عدوًا بغیر علم، عدوًا دشمنی میں آ کر، بغیر علم بغیر کسی علم کے۔ اس لیے تم ان کے بتوں کو گالی نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کو گالی دینے سے اللہ کو فرق نہیں پڑے گا لیکن ان کو گناہ ملے گا، اور اللہ کہہ رہے ہیں بغیر علم، ان کو علم نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہوں گے، اس لیے تم ایسا نہ کرو۔ کذالک اسی طرح، زینا سجا دیے ہم نے، لکل امتن ہر امت کے لیے، عملہم ان کے اعمال، کون سے اعمال؟ برے اعمال، برے اعمال سجا دیے گئے کیونکہ پیچھے مشرکوں کی بات ہو رہی ہے۔ ثم پھر الی ربہم ان کے رب کی طرف، مرجعہم وہ جمع کیے جائیں گے، فینبئہم پھر وہ ان کو خبر دے گا، بما کانوا یعملون جو وہ عمل کر کے آئے ہیں۔ کون سے عمل؟ وہ مشرکانہ عمل، وہ بت جن میں ان کو اپنا الہ دکھتا تھا، اللہ ان کو بتائے گا، کیونکہ پیچھے کیا کہا گیا، ان مشرکوں سے اعراض کیجئے، اگنور کر دیں، ان کے ساتھ بحثیں نہ کریں۔ وَأَقْسَمُوا اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، بِاللَّهِ اللہ کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ پکی پکی قسمیں۔ کیا پکی قسم؟ یعنی زیادہ زور کے ساتھ قسم کھائی جائے کہ ہاں میں ایسا ہی کروں گا، اللہ کی قسم کھا کے، لَإِنْ البتہ اگر، جَاءَتْهُمْ لے آؤ ان کے پاس، آیتن کوئی معجزہ، لَيُؤْمِنُنَّ البتہ ضرور بے ضرور ہم ایمان لائیں گے، بہا اس پر۔ اے پیغمبر، اے نبی، معجزہ لے کر آؤ، اگر تم معجزہ لے کر آؤ گے تو ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے۔ قل آپ فرما دیجئے، انما الآیات بے شک جو آیات ہیں، جو معجزات ہیں، عند اللہ وہ تو اللہ کے پاس ہیں، وما یشعرکم اور نہیں تم اس کا شعور رکھتے۔ کیوں تم اس بات کو نہیں سمجھتے؟ کون ہوں میں؟ ایک انسان، ایک بشر جس کو نبوت دی گئی، میرے ہاتھ میں معجزے لانے نہیں ہیں، اور ان معجزات کی ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں ملے گی، وہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آیت نمبر 91 سے لے کے 93 تک۔ کیا کیا معجزے تھے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ ایسا کرو کہ تم کوئی چشمے بہا دو اس ریگستان میں، تمہارے لیے کوئی باغ ہونا چاہیے انگوروں کا، اور اس میں مزید اور چشمے بہہ رہے ہوں، نہریں بہہ رہی ہوں، اور تمہارے لیے سونے کا ایک گھر ہونا چاہیے، اور تم آسمان میں چڑھ کے کوئی کتاب لے کر آؤ جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے چھوئیں اور پھر اس کو پڑھیں۔ یہ کیا ڈیمانڈس ہیں؟ تم آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے سروں پہ گرا دو اگر تم کر سکتے ہو۔ یہ ان کے ڈیمانڈس تھے، ایویں فضول کی باتیں، لیکن تم شعور نہیں رکھے۔ انہا بے شک جو، اذا جب، جاءت لا یؤمنو اگر ان کے پاس معجزے آئیں گے بھی، اذا جاءت جب آئیں گے ان کے پاس یہ معجزے، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، اس لیے ان کی ڈیمانڈ پہ کوئی معجزہ نہیں آنے والا۔ وَنُقَلِّبُ اور ہم پلٹ دیتے ہیں، افئدتہم ان کے دلوں کو، وابصارہم اور ان کی نظروں کو، کما جیسا کہ، لم یہی نہیں، یؤمنو وہ ایمان لاتے، بھی ساتھ اس کے، اول مرہ پہلی بار۔ پہلی بار اگر وہ آپ پہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگر یہ معجزات آئیں گے بھی تو ان کے دلوں پہ ایسے پردہ پڑ گیا ہے،
ان کی نظریں پھیر دی گئی ہیں اللہ کے اس کلام سے کہ وہ معجزات دیکھنے کے باوجود اس پہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنَذَرُهُمْ اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ اس میں اندھے بھٹکتے رہیں گے. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا 7 پارہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے کمپلیٹ ہو گیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور ہمارے لیے عمل کرنے کے راستے آسان بنا دے.